اسلام کیا ہے؟ اسلام کن دو چیزوں کے ملاپ سے بنا ہے؟ اسلام کے ہونے سے زندگانی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اسلام میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ ان کا جواب ہمیں علامہ اقبال کی ایک 3 اشعار والی نظم میں مل جاتا ہوتا ہے۔ اصل میں جو شاعری ہوتی ہے نا، اس کو پڑھنے کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات، جس طرح سے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، بہت بڑی بات کو ایک چند الفاظ کے اندر سمپ کر دیا جاتا ہے، اس کو پرو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ایک بڑی بات کا چھوٹے سے تھوڑے سے الفاظ کے اندر پتہ چل جاتا ہے، اگر ہمیں طریق کا کچھ اندازہ ہو تو اسلام کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، زندگانی میں اس کا اثر کیا ہے، اسلام میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، اور اسلام کا اگر کسی کو نام پسند نہیں ہے تو اس کا دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں نا کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہو سکتا ہے، تو آج کل میرے خیال میں ہمارے اندر بزدلی کم از کم ختم ہو جائے گی، اگر اسلام کے دوسرے نام کا پتہ چل جائے۔ تو اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ تو لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہی ہیں جس کی بنیاد پر اسلام بنتا ہے، اور اسلام کا عکس، اسلام کا جو روح ہے نا وہ نکلتی ہے۔ نمبر 1 چیزی نور خودی، اور نمبر 2 نار خودی۔ نور خودی کا مطلب اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اندر رب کو پہچاننا۔ نار خودی، خودی کی حرارت، اس پہچان کی حرارت۔ ظاہری بات ہے جہاں نور ہوتا ہے وہاں پر حرارت بھی ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ نور خودی، اپنے آپ کو جب پہچان لوگے نا تو آپ کے اندر کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ حرارت پیدا ہو جائے گی، حرارت، خودی کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ اگرچہ اس خودی کو انسان کی روح کے اندر چھپا کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کی موجودگی کا تب احساس ہوتا ہے جب انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو تقویت میں محسوس کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہر وقت حاضر و ناظر محسوس کرے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو، تاکہ وہ کسی بھی طرح سے نہ ڈگمگائے، نہ کسی قسم کے اس کے پاؤں وہاں سے اکھڑے۔ اگلی بات جو کہتے ہیں کہ لفظ اسلام سے اگر یورپ کو قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر و غیور۔ اسلام جو ہے سلامتی والا دین ہے، اسلام جو ہے امن والا دین ہے، یہ سب کو معلوم ہے اور یہ سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ اسلام کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اسلام کی وجہ سے جہاد اس کے اندر ہے، تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تو دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ فقر و غیور۔ بے شک بھوکے جب مر جانا ہے، بے شک بھوکے رہ لینا ہے، بے شک بھوک برداشت کر لینی ہے، لیکن غیرت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کچھ بھی صورت حال آ جائے، کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں، لیکن غیرت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ یہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ یہ جو غیرت ہوتی ہے نا انسان کے اندر کی، وہ کسی کے سامنے انسان کو جھکنے نہیں دیتی۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ جو ہے نا وہ سارے مالکوں کا مالک ہے، تمام جہانوں پر اس کی بادشاہت ہے، تو وہ میری کیوں نہیں سنے گا؟ تو وہ اگر اللہ سے ہی رابطہ رکھے گا، اللہ سے ہی اس کا کنیکشن رہے گا، تو وہ کسی غیر کے سامنے جھکے گا کیوں؟ تو یہ غیرت ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کا، اسلام مسلمان کا اللہ کے سامنے جھکنا یہ عزت ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا یہ اس کی بے عزتی اور بغیرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، اور اسلام کی جو نوری خودی اور نار خودی ہے ان دونوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین۔